اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، دو رکوع پہلے، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ، اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کا رخ ہے۔ یہ ایک تمہید ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ویسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں، یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی، اور پھر دو رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نئی دل برا خطائی جاست، لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب، دل برا، سخن شناس نئی دل برا خطائی جا، خطا یہاں ہے، تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے، نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے، ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے۔ نیکی تو حقیقت میں وہ ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، فقہ اس سے بحث کرے گی، لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، کچھ حضور قلب میسر آیا، کوئی خشوع و خضوع ہوا، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی؟ کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی، اصل نماز تو ادا نہیں، نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی۔ تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح۔ ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو، حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو۔ یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں، روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے، تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں، سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہاء ہیں، اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا۔ لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔
اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورها. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوئے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے. تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر ہی کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہیں انتہا پسند جو ہیں، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہو، ایک ملنگ تھا، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیم استخاں پیش سگاں انداختیم. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے پھینک دی. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ